محترم جناب رانا عزیز الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ بھائیوں کے سامنے 14 اگست کے حوالے سے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب رانا عزیز الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی ڈویژنل صدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منتظم محمد عمیر خان صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ ضلع میاں والی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اس محفل میں، اپنے اس جشن میں، اپنے اس جشن آزادی کے جشن میں، اپنے اس فتح مارکہ حق کے جشن میں مجھے بھی مدعو فرمایا، اور آپ سب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ انہوں نے اس پروگرام کا جو نام رکھا متحد پاکستان کے عنوان سے، میں اسی پر مختصر بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یقین جانیے آج یہی ایک حقیقت ہے، اگر ہم سب لوگوں نے، ہر مکتبہ فکر کے شخص نے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ سوشل ورکر ہے، چاہے وہ سیاسی ورکر ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے، اگر اس نے اس حقیقت کو نہ پہچانا کہ اس وقت متحد ہونا ہماری ضرورت نہیں بلکہ مجبوری ہے، اگر ہم متحد ہوں گے، متحد رہیں گے تو ہم متحد رہ کر اس پاکستان کو بچا سکتے ہیں، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ جو تقسیم کی روش سابقہ دور سے چل رہی ہے، اگر ہم اسی تقسیم کی روایات کے اندر، اسی تقسیم کی سیاست کے اندر اپنا جو ہے وقت گزارتے رہے تو پھر شاید ہمیں اور ہمارے ملک کو کوئی نہ بچا سکے۔ تو میں اس بات پر، اس فکر پر پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات کو بھانپ لیا کہ ہمارے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ اور آج کا یہ جو دن ہے تجدید عہد کا دن ہے۔ محمد عمیر خان صاحب فرما رہے تھے کہ شاید 10,000 لوگ اس جو ہے یہ جب پاکستان بنا تو ہجرت کے دوران شہید ہو گئے۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جو ضلع کرنال، جس کو اب ہریانہ صوبہ کہتے ہیں انڈیا کا، وہاں سے ہجرت کر کے آیا۔ آپ یقین جانیے کہ ہر صبح، ہر شام ہمارے گھر ماتم ہوتا تھا۔ میرے دادا ابو، میرے دادی اماں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اپنے گاؤں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس پاکستان بنانے کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ آپ یقین جانیے کہ 1,20,000 مسلمان وہاں سے چلے اور 30,000 لوگ جو ہے وہ رستے کے اندر شہید ہو گئے۔ 30,000 لوگوں میں سے نہ جانے کتنی میری مسلم بہنوں، ماؤں، بہنوں کی عزتیں جو ہے تار ہوئیں۔ 90,000 لوگ اس پاکستان میں پہنچے۔ آج جو طبقہ اس ملک پاکستان پر مسلط ہے
خان بہادر کون ہے؟ کس نے لقب دیا؟ انگریز نے لقب دیا۔ انگریز نے اپنے دشمن کو تو لقب نہیں دیا، اپنے پٹھو کو لقب دیا۔ ان کی اولاد اس ملک کے اوپر حکمران ہے اور وہی ہماری پستی کا سبب ہے۔ تو آج عام آدمی کو جاگنا ہوگا، عام آدمی کو سوچنا ہوگا اور اقتدار کے لیے عام آدمی کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ اس ملک کا تخت بدلے، اس ملک کا حکمران بدلے۔ اس ملک کا حکمران جب عام آدمی ہوگا تو یقین جانیے وہ عام آدمی کے بارے میں سوچے گا۔ تو میں اپنے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے، یا تو احساس کی بھٹی میں میری طرح جلو، یا تو احساس کی بھٹی میں میری طرح جلو، یا پھر خاک کے، یا پھر خود کو انسان نہ کہو، اے خاک کے تودو۔ بڑی مہربانی۔